دعا زہرا، نمرہ، یہ وہ بچیاں ہیں جو آج کل کڈنیپ ہوئی ہیں۔ یہ وہ بچیاں ہیں جو کہتی ہیں کھیل کھیل میں ہم نے کسی کو پسند کیا اور اس کے ساتھ ہماری بات ہونے لگی اور ہم نے اس سے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے۔ ماں باپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ماں باپ کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ یہ سب کرنے والے جو وہ کر رہے ہیں؟ اب وہ ماں باپ جن کے دلوں پر آریاں چل چکی ہیں، جنہوں نے پتہ نہیں وہ لمحے کیسے گزارے ہوں گے، جنہوں نے پتہ نہیں کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہوگا، کب وہ سوچتے ہوں گے کہ کس وقت ہماری جان نکل جائے کہ ہمیں اپنی بیٹی کی کوئی بے عزتی دیکھنی نہ پڑے۔ وہ ماں باپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچی 14 سال کی ہے، تو وہ 14 سال کی بچی جس کو ابھی تک اپنی کوئی بھی کام کرنا نہیں آیا، جو شاید ماں کچن میں بھی نہ بھیجتی ہو، شاید اسے یہ بھی نہ کہتی ہو کہ تم یہ کام کر دو، اس لیے کہ بچیوں کو اکثر ہم پھولوں کی طرح رکھتے ہیں۔ وہ باپ جو بلک بلک کر کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی ایسی نہیں ہے، وہ باپ جو بلک بلک کے یہ پروف دے رہا ہے کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے، اور بیٹی اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں میں 18 سال کی ہو چکی ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کن لوگوں کے، کس گروہ کے، کس سرغنے کے ہاتھ آ چکی ہے، ہمیں نہیں پتا، یا اس بچی کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کتنی مشکل لائف اس نے اپنے لیے چن لی ہے۔ اس نے با پردہ، با حیا اور گھر کی 4 دیواری سے نکل کر اپنے آپ کو پورے ننگے آسمان کے نیچے کھڑا کر دیا ہے، اس جگہ پر جہاں گدھ اس پہ حملہ آور ہو سکتے ہیں، اس جگہ پر جہاں پہ کوئی کائنات کی تمام غلاظتیں اس کے حوالے ہو سکتی ہیں۔ وہ نہیں جانتی کہ اس کے گھر میں اس کے والدین کا کیا حال ہوگا، وہ نہیں جانتی۔ ہم اپنے بچیوں کو سب کچھ دے دیتے ہیں، سب اپنی جان، اپنے سب کچھ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں اپنے بچوں پر۔ کس طرح ہم انہیں پالتے ہیں، کس طرح ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کس طرح انہیں لے کر چلتے ہیں، کس طرح ایک جگہ پہ کھڑا کرتے ہیں، کس طرح ہم ان کی وہ حفاظت کرتے ہیں جو دنیا کا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ کس طرح ایک ماں راتوں کو جاگتی ہے، خود گیلے بستر پہ ہو جاتی ہے لیکن اس کو سوکھے بستر پہ کرتی ہے۔ اس کو بخار چڑھتا ہے بچے کو تو وہ کس طرح تڑپ جاتی ہے۔ زندگی کی تمام آسائشیں وہ اپنے بچوں کو دینا چاہتی ہے، لیکن جب بچے یہ کرتے ہیں تو اس ماں کے لیے کتنا برا وقت آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چاچے، ماما، تایا جو اس طرح کے منہ بولے رشتے ہیں، میں سگے رشتوں کی بات نہیں کر رہی، لیکن منہ بولے جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو ہم کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ ہم خود کیا ہیں؟ کیا ہم نے وہ طریقے اپنائے جو ہماری مائیں اپناتی تھی؟ آج سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا ہی نہیں جس طرح سے مائیں رکھا کرتی تھیں، اور بچوں نے اپنے آپ کو ہم سے اتنا دور کر لیا کہ وہ دوسری چیزوں میں ایسے بھٹک گئے کہ وہ ہمیں لفٹ ہی نہیں کرواتے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ماں کی سچویشن کیا ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ماں اس وقت کس فیز سے گزر رہی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ماں کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے اس بچے کی۔ یعنی جس طرح ہم بچپن میں وہ ہمارے پاس بھاگ کر آتے تھے اور ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے تھے، اسی طرح آج جب وہ بڑھاپے میں ماں جا رہی ہوتی ہے، ماں باپ جا رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ بچے جو ہیں وہ اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ ہم نے ان کو فون پکڑا دیے، ہم نے ان کو دنیا کھول دی، ہم نے ان سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم جس سے چاہو بات کر لو۔ اب بچے کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے بات کی، فلاں سے بات کی، ہم کہتے ہیں کہ ہاں نامحرم رشتوں کی کوئی ایسی بات نہیں، آپ آرام سے بات کر لو، کوئی بات نہیں، ہم بڑے براڈ مائنڈیڈ ہیں، ہم کو ایجوکیشن پہ پڑھ رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں۔ مطلب ہم یہ سوچتے ہی نہیں کہ ان سب کی جو اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی ہے وہ کیسی ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں، ہم تو اسے دقیانوسی قرار دے دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہی نہیں اس چیز کو۔
ایک اجنبی مرد اور ایک اجنبی عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، چاہے وہ ان باکس ہو یا کوئی اور جگہ۔ شریعت ضرورت کے تحت بات کرنے کی اجازت ضرور دیتی ہے، لیکن دوستیاں کرنے، بہن بھائی بنانے کے لیے نہیں اجازت دیتی، نہ ہی ان رشتوں کی کوئی حیثیت ہے۔ اگر ہوتی تو حضرت زید بن حارث کے بارے میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نہ فرماتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ منہ بولے رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسے اپنے نام سے نہیں پکارو۔ میں نے محمد کو کسی آدمی کا باپ بنا کر نہیں بھیجا، کسی مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ اگر کہیں نہ کہیں کوئی اجازت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا ذکر قرآن پاک میں کر دیتے، حدیث میں اس کا ذکر ہو جاتا۔ جتنا مرضی ہم جسٹیفائی کر لیں کہ میں بہت اچھی ہوں، جتنا مرضی ہم جسٹیفائی کر لیں کہ میری سوچ بہت صاف ہے، نظر کا پردہ ہونا چاہیے، جتنا مرضی ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیں کہ ہم صرف دینی ایشو پر بات کرتے ہیں، بس اور تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، پھر بھی ہم نے سب سے پہلے حکم یہ دیکھنا ہے کہ تقویٰ کیا ہے، تقویٰ ہمیں کیا کہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ احزاب میں فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، جب تم میں پردے کے پیچھے سے کوئی چیز دی جاتی ہے تو ان سے سختی سے بات کرو، نرمی مت دکھاؤ، مذاق مت کرو۔ اور نرمی اور مذاق یعنی کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جس کے دل میں روک ہے، مرض ہے، وہ اس کا مرض نہ بڑھ جائے، یعنی وہ یہ نہ سوچنے لگے کہ یہ مجھ سے اگر مذاق کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میری طرف مائل ہو رہی ہے، یعنی اس کا مرض جو ہے وہ بڑھ نہ جائے، کیونکہ ایک لالچ، ایک حرص، ایک طمع اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے رکھ دیا ہے مردوں میں عورت کے لیے، عورت میں مردوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بھی غیر محرم سے بات کرو تو ضرور تمہیں ایک چیز کا احساس رہنا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو اتنا سخت طریقے سے بات کرو کہ اس کا مرض نہ بڑھ سکے، اس کے اندر جو روحانی وہ طور پر یا اس کا شیطان جو ہے وہ اس پر غلبہ نہ پا سکے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بچیاں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں، بھائی یہ دے دینا، بھائی پلیز دے دینا، بھائی پلیز کر دینا۔ اب اس حد تک اس کے اوپر بات کو اس حد تک طول دے رہی ہوتی ہیں کہ وہ دکاندار، باجی آپ کے لیے، باجی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے آپ کی تعریف کرنے والا؟ وہ کون ہوتا ہے؟ آپ اس کے کیا لگتے ہیں جو وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے؟ وہ کون ہوتا ہے کہ آپ اس کی بات کو مان رہے ہیں یا وہ آپ کی بات کو مان رہا ہے؟ اپنے ڈگنیٹی کو، اپنی عظمت کو برقرار رکھیں۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اعلیٰ مقام دیا ہے۔ یہ عورت ہی ہے جس نے اپنا مقام خود گرا کر میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے لگانے شروع کر دیے ہیں۔ خدارا بات کو سمجھیں کہ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں بتایا ہے۔ المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہم نہ تو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور نہ ہی اس کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایسا کرتے ہیں وہ دقیانوس ہیں یا پھر وہ جادوگر ہیں۔ یعنی باقی سب کو چھوڑ کر میں اپنی ذاتی بات کرتی ہوں کہ اگر ہم قرآن پاک، میں نے جب سے پڑھانا شروع کیا تو میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں سے یہ بات سنی کہ آپ جو تعویذ دھاگے کرتی ہوں گی، آپ ایسا کرتے ہوں گی۔ قرآن تعویذ دھاگے کی کتاب نہیں ہے، خدارا اس چیز کو سمجھے۔ قرآن تعویذ دھاگے کی بات نہیں ہے، قرآن تعویذ دھاگے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن تو وہ اعلیٰ چیز، اعلیٰ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود لکھا، اللہ تعالیٰ نے خود بھیجا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جادوگری جیسی کوئی چیز ہو، قرآن میں جادو جیسی کوئی چیز ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ اللہ کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ آپ جسے اتنا ٹیز کر رہے ہیں، آپ جسے دقیانوس کہہ رہے ہیں، آپ جسے جادوگر کہہ رہے ہیں، آپ جسے کوئی ایسی بات کر رہے ہیں، اس کے دل کی کوئی آہ نکل جائے اور اللہ سن لے۔ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ کیا سوچ کر یہ بات کرتے ہیں آپ؟ قرآن پڑھیے، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کیجئے، قرآن کو اپنی نسلوں میں داخل کیجئے، آنے والی نسلوں میں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سمجھ کر پڑھنے کی وہ ایک روایت برقرار رکھیں کہ ہر چیز قرآن کے مطابق کریں۔ سب سے پہلے تو اگر شادی ہو جاتی ہے تو اپنی خواہشوں کو، اپنی باتوں کو، اپنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو سمیٹ لیں،
ایک گھر کے اندر جب اولاد ہو جاتی ہے، یعنی اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ہر رشتہ قائم کریں، اور جب اولاد ہو جاتی ہے، میں یہ نہیں کہتی زندگی ختم ہو جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، آپ اپنے شوہر کے ساتھ ہر وہ اس کی محبت پانے کے لیے زیب و زینت بھی کر سکتی ہیں، سب کچھ کر سکتی ہیں، اور کسی اور کے لیے نہیں، صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے۔ اور جس وقت آپ اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہوتی ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ ماں جیسا عظیم رتبہ دیتا ہے، تو سوچیں اس وقت کہ ہم اگر گھریلو سازشوں میں، گھریلو جھگڑوں میں، گھریلو چیزوں میں پڑے رہیں گے تو ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ڈریں اس وقت سے جب ہم کسی پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ڈریں اس وقت سے جب ہم کسی کے لیے بات کر رہے ہوتے ہیں، ڈریں اس وقت سے جب ہم کسی پہ کوئی ایسی کسی کی بیٹی پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، یا ڈریں اس وقت سے جب ہم اپنے بچوں کو وہ وقت نہیں دے پاتے، ان گھریلو سازشوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں دے پاتے۔ اپنے بچوں کو محبت کرنا سکھائیں، انہیں اپنی آنکھ سے دنیا مت دکھائیں، بلکہ انہیں قرآن جو ہے وہ اس طرح پڑھائے کہ ان کو خود ان کے اندر اترے یہ بات کہ ہم نے اپنے رب کے لیے، اپنی رب کی رضا کے لیے یہ غلط کام نہیں کرنا، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے شراب نہیں پئیں گے، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے نامحرم کے سامنے نہیں جائیں گے، ہم اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے۔ خدا را اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ ہم اپنی بیٹیوں کو غلط باتیں نہ سکھائیں، اور ہماری بیٹیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہمارے بیٹوں کو بھی ہدایت دے کہ یہ جو دعا زہرا کے ساتھ ہوا، خدا را اپنے بچوں پر چیک رکھیں، خدا را بچیوں کو اس طرح ننگے آسمان کے نیچے مت کریں۔ اور جو لوگ، جن لوگوں نے ان بچیوں کے ساتھ یہ کیا ہے، جن لڑکوں نے، کیا ان کی بہنیں گھروں میں رہیں گی؟ کیا ان کے والدین کو سکون آئے گا؟ جن بچیوں کو وہ لے کر آئے ہیں، جن بچیوں کے ساتھ یہ معاملات کیے ہیں، کیا ان بچیوں کے ماں باپ سکون سے بیٹھے ہوں گے؟ کیا ان کی بے چینی، ان کا کرب، ان کی جو تکلیف ہے اس کا احساس وہ کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، اللہ ہم سب کو بچائے، ہم سب کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں، ہم سب کے بچوں کی عزت کی حفاظت کریں، اور انہیں وہ اعلیٰ مقام دے جو صحابہ کے ساتھ رہنے والوں میں ہوگا، وہ اعلیٰ مقام دے جس سے اللہ راضی ہوگا، وہ اعلیٰ مقام دے جس سے جنت الفردوس میں داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو اپنے ایمان میں رکھے۔ خدا را اپنے بچوں کی تربیت کی طرف نظر کیجیے، اپنے بچوں کی تربیت کو اللہ کے سپرد کیجیے، اللہ کو امانتاً دیجیے کہ محبتوں کے یہ سفر جو ہیں یہ ایسے نہیں طے ہوتے، ان کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ان کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ خدا را اپنے جسموں کو ڈھکیے تاکہ ہم آپ کے بچے جو ہیں وہ آپ اپنے جسموں کو ڈھکیں۔ خدا را اپنے آپ کو اللہ کی طرف لائیں تاکہ آپ کی بچیاں جو ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرنے والی بنیں۔ جب بچپن سے ہی ان کے دماغوں میں قرآن ڈالا جائے گا، ان کے دلوں میں قرآن اتارا جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گی۔ خدا را سمجھیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ماؤں کو ایسی بچیوں سے بچائے جو کہ ماں باپ کی عزت کو ایسے رون ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو بھی اپنی محبتوں میں رکھے، اور خدا کرے کہ کوئی بھی ایسا معاملہ ان بچیوں کے ساتھ نہ ہو، کیونکہ بچیاں تو سب کی سانچھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو عزت و امان سے رکھے، اللہ سب کی بچیوں کی حفاظت کرے، اور کسی کے صدقے میری بچیوں کی بھی حفاظت کرے۔ آمین یا رب العالمین۔